لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قالت زینب سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یزید کد قیدک وسعا سایک والناصب جہدک فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ ایام عزائے سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے عنوان سے ہونے والی یہ مجلسیں، بچھنے والے یہ فرش غم، سینوں تک آنے والے یہ ہاتھ بنام ماتم، دنیا والوں کے لیے پیغام ہے کہ یاد رکھو ہمارا تعلق مظلوموں سے ہمدردی کا ہے، ظالموں سے نہیں ہے۔ ہم آج بھی فرش غم بچھا کر کے ذکر حریت عام کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو کربلا کی سرزمین وہ زمین ہے جہاں ظلم ہوا ہے، اور ہم ماتم کر کے مظلوم سے ہمدردی کا اعلان کر کے ظالم سے بیزاری کا اعلان کر کے زمانے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ حقیقت میں ہی حسینی وہ ہے جو ظلم کے خلاف ہو، مظلوموں کا ہمدرد ہو۔ توجہ کیجئے گا، ظلم کا خلاف ہو، مظلوموں کا ہمدرد ہو، ورنہ آپ پوری دنیا میں نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں، زمین پہ بیٹھنے والوں کو بہت زیادہ عزتیں نصیب نہیں ہوتی۔ متوجہ ہو جائیے گا، زمین پہ بیٹھنے والوں کو لوگ بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، زمین پہ بیٹھنے والوں کو کائنات میں بہت زیادہ معتبر نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ شکر ہے بی بی ثانیہ زہرا حضرت کبریٰ سلام اللہ علیہا کا، جنہوں نے ہمیں زمین کی شکل میں وہ فرش مرحمت فرمایا ہے، وہ فرش نصیب کیا ہے کہ جہاں بیٹھنے کی تمنا عرش والے بھی کرتے ہیں، جہاں بیٹھ کے ہم اپنے مقدر کو بناتے ہیں، جہاں بیٹھ کے ہم اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ آج کا دن یوم زینب سے منسوب ہے، لہذا شہزادی جناب زینب کو فقرہ جو شہزادی نے دربار یزید میں کہا، یزید کو مخاطب کر کے کہا، یا یزید، اے یزید سن، کد قیدک، جتنا فریب کرنا ہو کر لے، وسعا سایک، جتنی کوششیں کرنا ہو کر لے، ناصب جہدک، اپنی تمام تر کوششوں کو آزما لے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، قسم خدا کی تو ہمارا ذکر مٹا نہیں سکتا۔ تھوڑا سا توجہ کر لیجئے گا، قسم خدا کی تو ہمارا ذکر محو نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا۔ جملہ تو دعوے کا ہے، لیکن ذرا اس دعوے کی کنڈیشن محسوس کیجئے، کن حالات میں جملہ کہا گیا ہے، ان حالات کو محسوس کیجئے۔ ہمارے پاس لشکر ہو، فوج ہو، تیغ ہو، تلوار ہو، دولت ہو، حکومت ہو، تخت ہو، تاج ہو، تب ہم دعویٰ کریں کہ ذکر نہیں مٹے گا تو آسان ہے۔ تھوڑا سا متوجہ ہو جائیے گا، اگر ساری فیسلٹی ہمارے پاس ہو تب ذکر نہ مٹنے کا دعویٰ ہو تو آسان ہے، لیکن یہ دعویٰ کس حال میں ہے؟ جہاں 10 محرم کو سب شہید ہو گئے ہیں، راہ کوفہ و شام کی سختیوں کو برداشت کر کے آ رہی ہیں، تمام تر مصیبتیں برداشت کر چکی ہیں، ظاہری طور پہ اپنا سب کچھ لٹا چکی ہیں۔ توجہ کریے گا، ظاہری طور پہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن جہاں ظاہری طور پہ سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، وہاں زینب یہ اعلان کر رہی ہیں، قسم خدا کی ہمارا ذکر نہیں مٹے گا۔ توجہ کیجئے گا، قسم خدا کی ہمارا تذکرہ نہیں مٹے گا۔ شہزادی، یہ آپ کے اندر ایسا کیا کمال ہے
ایسی کیا بلندی ہے، ایسا کیا شرف ہے، ایسی کیا فضیلت ہے کہ تمام تر چیزوں کے مٹ جانے کے بعد بھی دعویٰ یہ ہے کہ ذکر نہیں مٹے گا۔ رکو، صبر کرو، دعویٰ زینب نے کیا ہے، دلیل سجاد دیں گے۔ کاش میں دلیل اب تک پہنچا لے جاؤں۔ دعویٰ زینب کا ہے، دلیل سجاد دیں گے۔ امام سجاد نے خطبہ شروع کیا، آواز دی، اوتینا ستن، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، العلم والحلم والفصاحت والسخاوت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، سخاوت دی، شجاعت دی، فصاحت دی۔ چھٹی چیز کیا ہے کہ اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ کاش یہ جملہ اب تک پہنچا لے جاتا۔ اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ شہزادی نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ قسم خدا کہ ہمارا ذکر نہیں مٹے گا۔ امام سجاد نے کیا کہا؟ اللہ نے ہماری محبت کو لوگوں کے مومنین کے دلوں میں رکھا ہے۔ یا شاید وجہ یہ ہو، یاد رکھو اگر ہماری حکومت سروں پہ ہوتی تو حکومت ختم ہو سکتی تھی۔ ہماری حکومت سروں پہ نہیں ہے، دلوں پہ ہے، لہذا جب تک زندہ دلی باقی رہے گی ہماری حکومت باقی رہے گی۔ جب تک زندہ دلی ہے، جب تک زندہ ضمیری ہے، ہمارا ذکر مٹ نہیں سکتا، ہمارے ذکر کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا یہ بتائیے، حکومتیں کئی قسم کی ہیں؟ کچھ حکومتیں وہ ہیں جو دولت کے ذریعے کی جاتی ہیں، کچھ حکومتیں وہ ہیں جو تلوار کے ذریعے کی جاتی ہیں، کچھ حکومتیں وہ ہیں جو منصب کی بنا پہ کی جاتی ہیں۔ لیکن انصاف سے بتائیے گا، تلوار کی حکومت کتنے دن رہتی ہے؟ کاش پہنچ جائے آپ تک بات۔ تلوار کی حکومت کتنے دن رہتی ہے؟ کہ جب تک تلوار میں دھار ہے تب تک حکومت ہے۔ دولت کی حکومت کب تک ہے؟ کہ جب تک دولت ہے تب تک حکومت ہے۔ منصب کی حکومت کب تک ہے؟ کہ جب تک منصب ہے تب تک حکومت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تلوار کی حکومت سروں پہ ہوتی ہے۔ کاش جملہ پہنچ جائے۔ تلوار کی حکومت سروں پہ ہوتی ہے، لہذا جیسے ہی تلوار کی دھار ختم ہوئی حکومت ختم ہو گئی۔ یاد رکھو یہی فرق ہے دنیا کی حکومتوں میں، اہل بیت کی حکومتوں نے۔ جب اہل بیت دنیا نے حکومت کی تو سروں پہ حکومت کی، اہل بیت نے حکومت کی تو دلوں پہ حکومت کی۔ جملہ اگلا محسوس کر لیجئے گا، دنیا نے حکومت کی، سروں پر کی، اہل بیت نے حکومت کی، دلوں پر کی۔ فرق یہی ہے کہ سروں پہ حکومت کرنے کے لیے تلوار کا سہارا لیا جاتا ہے، دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے کردار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے کردار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ آل محمد کا کردار ہے، یہ آل محمد کی عظیم شخصیت ہے جو آج تک ان کا قبضہ دلوں پہ باقی ہے۔ اور شاید یہ وجہ تھی جناب زینب نے دربار یزید میں یہی تو کہا تھا، یزید مال و دولت کے ذریعے سے لوگوں پر قبضہ کرنا تیرا کام ہے، مال و دولت کے ذریعے سے لوگوں پر قبضہ کرنا تیرا کام ہے، لیکن اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا ہمارے محمد کا کارنامہ ہے۔ اس لیے کہ آل محمد کی جو حکومت ہے وہ تلوار کی حکومت نہیں ہے، نیزے کی حکومت نہیں ہے، خنجر کی حکومت نہیں ہے، بلکہ ان کی حکومت کردار کی حکومت ہے۔ اور میں دلیل کے عنوان سے آخری بات پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کردار کی حکومت کی کیسے ہے۔ کنڈیشن آپ کو پتا ہے، صاحبان فہم تشریف فرما ہیں۔ یہ قافلہ راہ کوفہ، راہ شام، دربار شام ہوتا ہوا زندان شام تک پہنچا۔ 1 سال کی قید با مشقت کے بعد حکم یہ آیا کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تھوڑا جذبات پہ کنٹرول کریے گا، شاید میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ 1 سال کی قید کے بعد یہ پیغام آیا، ہم نے تمہیں رہا کر دیا، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو مدینے چلے جاؤ، چاہو تو کربلا جاؤ، چاہو تو یہیں قیام کرو۔ امام سجاد نے جناب زینب سے مشورہ کیا۔ جناب زینب نے کہا سجاد یزید سے کوئی ایک مکان خالی کروائے۔ کیوں؟ کہا ہم بھیا کا ماتم کریں گے۔ محسوس کریے گا، ہم بھیا کا
ماتم کریں گے. بی بی ماتم کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ کربلا ہے. توجہ کر لیجئے گا, رونے کے لیے کربلا سے بہتر تو کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کربلا جائیے. یہ یہاں ماتم کا مطلب کیا ہے, یہ یہاں فرش غم بچھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رکو 7 دن تک فرش غم بچھنے دو, تمہیں پتا چل جائے گا کہ شہزادی یہ کام کر کس لیے رہی ہیں. کنڈیشن کیا ہے بازار شام کی؟ کب بازار شام کی کنڈیشن یہ ہے کہ جب یہ قافلہ جا رہا ہے, شام کی عورتیں اپنی چھتوں پہ ہیں, کوئی پانی پھینک رہا ہے, کوئی پتھر پھینک رہا ہے, کوئی شعلے پھینک رہا ہے, لیکن تاریخ شاہد ہے کہ 7 دن کی مجلس کے بعد جب یہ قافلہ رخصت ہونے لگا تو شام کی عورتیں انہیں رخصت کرنے آئی ہیں. شاید نہیں واضح ہوا آپ کے لیے, شام کی عورتیں انہیں رخصت کرنے آئی ہیں. ذرا غور تو کیجئے, جو عورتیں ابھی 1 برس پہلے پتھر پھینک رہی تھیں وہ عورتیں انہیں رخصت کرنے کیسے آ گئیں؟ وہ عورتیں انہیں خدا حافظ کہنے کیسے آ گئیں؟ یاد رکھیے گا, یہ 7 دن کی مجلس میں جناب زینب نے یہی کیا ہے کہ نفرتوں کو نکالا ہے, محبت کو رکھا ہے, مردہ ضمیروں کو زندہ بنایا ہے, لوگوں کے دلوں کو تبدیل کیا ہے, لوگوں کے دلوں میں انقلاب لائی ہیں. اس انقلاب کا اثر یہ تھا کہ جو اب تک دشمن تھے وہ دوست بن گئے ہیں, جن کے ضمیر مردہ تھے وہ زندہ ہو چکے ہیں, جن کے دلوں میں نفرت تھی محبت پیدا ہو چکی ہے. یعنی شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ اگر لوگوں کے دلوں کو موڑنا ہے تو دل تلوار سے نہیں موڑے جاتے, دل کردار سے موڑے جاتے ہیں. لوگوں کے دل کردار سے موڑے جاتے ہیں. میرے عزیزوں, یوم زینب شہزادی کا یہ پیغام لے کے جائیے گا. مجلسوں کا مقصد, جلوسوں کا مقصد لوگوں کے دلوں کو منقلب کرنا, مردہ ضمیروں کو زندہ کرنا, جہاں نفرتیں ہوں وہاں محبتوں کو عام کرنا, جہاں بے ضمیری ہو وہاں زندہ ضمیری پیدا کرنا. میرے عزیزوں, یوم زینب کا انعقاد ہوا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی کل 10 محرم گزری ہے. 10 محرم تک تو وہ ہوا جو آل محمد کی میراث تھی. کبھی 11 محرم کی تاریخ آپ محسوس کر لیں, بہت دیر تک روئیں گے. آج کا تاریخ عاشور سے کم نہیں ہے. 10 محرم کو وہ ہوا ہے جو آل محمد کی میراث تھی. 11 محرم کو وہ ہوا جسے سوچ کے سجاد 35 سال تک روئے ہیں. یہی تو ہوا ہے نا کہ جب امام مدینے میں گریا کرتے تھے, امام مدینے میں اشک بہاتے تھے, کسی نے آ کر کے سوال کر لیا, مولا آپ کیوں روتے ہیں, کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث تھی نا. امام نے کہا منحال تو نے انصاف نہ کیا. ہاں شہادت ہماری میراث تھی, لیکن ماں بہنوں کا بلوے عام میں بیردہ جانا, ماں بہنوں کا سر ننگے بازاروں میں جانا, کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ جزاک اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. نکل رہا ہے 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے. راوی روایت کرتا ہے کہ میں اس دن مدینے میں تھا, میری نگاہوں نے دیکھا کہ خیمے سے گھروں سے بیویاں نکل رہی ہیں. ایک بیوی گھر سے باہر نکلی, بنی ہاشم کے جوان نے بڑھ کر کے سہارا دیا. میں نے پوچھا یہ کون؟ بتانے والوں نے بتایا یہ سوار ہونے والی لیلا, سوار کرنے والا علی اکبر. پھر ایک بی بی نکلی, ایک جوان نے بڑھ کر کے سوار کیا. میں نے کہا یہ کون؟ بتانے والے نے بتایا یہ سوار کرنے والا قاسم, سوار ہونے والی فروا. راوی کہتا میری نگاہیں دیکھتی رہیں, بیویاں نکلتی رہیں, بنی ہاشم کے جوان سوار کرتے رہے. راوی کہتا آخر میں میری نگاہوں نے دیکھا کہ خیمے گھر سے ایک بی بی نکلی. بنی ہاشم کے سارے جوانوں نے اپنی جگہ چھوڑی, حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. کسی نے بڑھ کر کے جوتیاں سیدھی کی, کسی نے مہار ناکا تھاما, کسی نے بازوؤں کو سنبھالا. میں نے پوچھا یہ کون؟ بتانے والے نے بتایا یہ زینب. اجرکم اللہ. دیکھیے سسک سسک کے نہ روئیے گا, آوازوں کو بلند کر کے روئیے گا. جانتے ہو آج 11 محرم ہے نا, میں کچھ نہیں کہوں گا, فقط ایک جملہ آپ سے کہوں گا. آج ہی کی وہ تاریخ تھی جب سکینہ نے بابا کو رونا چاہا ہے نا, تو کوئی تماچے مارتا تھا, کوئی تازیانے لگاتا تھا. ہم ایک احساس آپ کو دلا دوں, انصاف سے بتاؤ
ہے کسی کے اندر جرأت کہ بڑا بھائی سامنے موجود ہو اور کوئی چھوٹی بہن کو تماچا لگا دے؟ ہے کسی کے اندر جرأت بیٹا موجود ہو کوئی ماں کو تعزیانہ لگا دے؟ اور سلام کریں سجاد کی غربت کو۔ سجاد وہ مظلوم ہے کہ نگاہوں کے سامنے کبھی سکینہ کے تماچے لگتے ہیں، کبھی رباب کے تعزیانے لگائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزاداروں سوار ہو گئی بیویاں، آ گیا قافلہ کربلا، ہو گئی عاشور، اجڑ گیا فاطمہ کا گھر، آ گئی شام غریباں۔ ایک بچی جسے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، جسے بابا کے سینے کے بغیر چین نہیں آتا، شام غریبہ میں بچی نکلی، چھا گیا رات کی باہوں میں جو میدان بلا، اور مظلوم سکینہ کو پیدر یاد آیا، نکلی خیمے سے اندھیرے میں وہ مجبور و جفا، ہر قدم پر یہ سادہ تھی کہ کہاں ہو بابا، ہر قدم پر یہ صدا تھی کہ کہاں ہو بابا، بھولے اس پیاسی کو عباس دلاور کی طرح، تم بھی میدان سے نہ لوٹے علی اکبر کی طرح، بابا پانی دیتا ہے کوئی اور نہ غذا دیتا ہے، ماں کی گودی میں جو بیٹھوں تو اٹھا دیتا ہے، ارے بے پدر دیکھ کے ہر ایک رلا دیتا ہے، جو بھی آتا ہے تماچے وہ لگا دیتا ہے، بابا کیسے بھڑکے ہوئے شولوں سے نکل آتی میں، پھوپھی اماں نہ بچا لیتی تو مر جاتی میں۔ ہاں عزاداروں، ہو گیا بین ختم، گزر گئی شام غریباں، آ گئی 11 محرم کی وہ قیامت خیز صبح، جب ظالم ہاتھوں میں ریسمان ظلم لے کر کے آئے، بیویوں کے بازوؤں میں رسن بدھی، سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، کمر ملنگل ڈال دیا گیا۔ بازاداروں قیامت ہے، قیامت باپ محسوس کر لینا، یہ کائنات میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ روایت کہتی زینب نے ایک ایک کر کے بیویوں کو بلایا، لیلا آؤ تمہیں زینب سوار کر دے، رباب آؤ زینب تمہیں سوار کر دے، اما فضا آؤ زینب تمہیں سوار کرے، ایک ایک کر کے زینب نے تمام بیویوں کو سوار کیا۔ اب زینب تنہا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا، فرات کا رخ کیا، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، جب مدینے سے چلی تھی بڑی شان سے لائے تھے، اے بھیا آج تمہاری بہن تنہا ہے، اے بھیا آج تیری بہن کو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ روایت کسی طریقے سے زینب سوار ہوئی، قافلہ نکل رہا ہے، لیکن قیامت یہ ہے کہ قافلہ اس راستے سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن لاشیں، سجاد نے بابا کا جنازہ دیکھا، چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ادھر سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، ادھر زینب نے سجاد کا چہرہ دیکھا۔ خدا نہ کرے کوئی بیٹا یہ منظر دیکھے جو سجاد کربلا میں دیکھ رہا ہے۔ ہاں عزاداروں پردیش میں رہتے ہو نا، باپ کے انتقال کی خبر سنتے ہو نا، گھر آتے ہو، لوگ پرسہ دیتے ہیں، لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمہیں ایسا غریب دکھاؤں، نگاہوں کے سامنے بابا کا لاشا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں۔ ہاں عزاداروں، سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، زینب نے سجاد کو دیکھا، میرے لال کیا عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ سجاد نے کہا بھی اماں وہ بیٹا کیا کرے جس کی نگاہوں کے سامنے باپ کا لاشا پہ گور و کفن ہو، بیٹا اتنا مجبور ہو کہ باپ کو غسل و کفن نہ دے سکتا۔ بازدار آخری جملہ مجلس تمام کر دی میں نے، روایت کہتی جیسے زینب کی نگاہ بھیا کے لاشے پر پڑی، ایک مرتبہ زینب نے اپنے کو بھیا کے لاشے پر گرایا، لیکن کس انداز میں زینب نیچے آئی ہے، جب کوئی بلندی سے پستی کی طرف آتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ ہائے کربلا میں دو ذات ایسی ہیں جب بلندی سے پستی کی طرف آئیں ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکی، ایک عباس، ارے جب زین سے زمین پہ آئے شان قلم ہو چکے تھے، ایک زینب، ارے جب بھیا کے لاشے پہ آئی دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے، زینب نے فریاد کی، اے بھیا معاف کرنا، جب مدینے سے چلی تھی سب کچھ ساتھ لائی تھی، آج مجھے تیرا